اسٹوڈنٹ کو یہ بتایا گیا ہے کہ پشتون تمہارا دشمن ہے اور اسٹوڈنٹ کو اپنے ساتھ یکجا کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کیا گیا ہے. سیاسی پارٹیوں کی طرف سے باقاعدہ کوشش ہوئی کہ سرکس کا خاتمہ کیا جائے. اگر آپ رکھنا چاہیں میرے خیال سے ڈنڈا مار کو رکھنا زیادہ آسان ہوگا جس کا ذہن نہ سوال کرنا جانتا ہو. السلام علیکم ناظرین، البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم طلباء تنظیموں کے حوالے سے بات کریں گے اور ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک سیاسی بلکہ طلباء اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن BSO کے جنرل سیکرٹری اسیب بلوچ کو زحمت دی ہے. اسیب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں، بڑے ادارے یونیورسٹیز کی سطح پر ہو، کالج کی سطح پر ہو، وہاں پہ ہمیں اسٹوڈنٹ پولیٹکس نظر آتی ہے، جبکہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں نظر نہیں آتے. وجوہات کیا ہیں؟ بنیادی طور پر جہاں تک اسٹوڈنٹ سیاست کا سوال ہے یا اسٹوڈنٹ اداروں کا سوال ہے، تو مجموعی سطح پہ اسٹوڈنٹ اداروں نے جتنے بھی پاکستان کے اندر ان کی تاریخ رہی ہے، مجموعی طور پہ شروعاتی دنوں سے ہی وہ سرکاری جو تعلیمی ادارے، اعلیٰ تعلیم کے ادارے، یونیورسٹیز رہے ہیں، ان میں انہوں نے ایک متبادل قوت کے طور پر یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے خلاف یا اس وقت کے جو مخصوص مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے اپنے جو ایک محدود ان کا ایک سیاسی رول ہے، اس سیاسی رول کے اندر رہتے ہوئے ان مسائل کو حل کرنے کی جدوجہد، ایک جو خواہش تھی، انہوں نے یونیورسٹی جو سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر جتنے بھی سیاسی گروہ ہیں ان کی سیاسی جدوجہد کے لیے گنجائشیں پیدا کی، اور سیاسی گنجائشوں نے تاریخی ایک عمل کے اندر رہتے ہوئے دن پہ دن زیادہ مضبوط ہوئے ہیں، بڑے ہیں. پورے کا پورا ایک تاریخی یادداشت آج کے طالب علموں کے بارے میں مخصوص جو انسٹیٹیوشنز ہیں سیاست کے بارے میں، بلوچستان یونیورسٹی بلوچ طالب علموں کے ذہن میں بلوچ سیاست کا ایک اہم مرکز رہا ہے. تو اس اہم مرکز کے ساتھ جو کچھ سیاسی یادداشتیں جڑی ہیں وہ بھی ان کو مجموعی طور پہ سرکاری تعلیمی اداروں کو ایک سیاست کے لیے ایک زیادہ ایک سوٹیبل، ایک زیادہ آپ کہیں کہ وہاں پہ پاسبلٹیز آپ کو زیادہ ملتی ہیں سیاسی عمل کے ساتھ جڑنے کے لیے. دوسری طرف جہاں پہ پرائیویٹ اداروں کا جہاں تک تعلق ہے، وہاں پہ مجموعی طور پر ایک تو یہ ہے کہ طلباء کو مسلسل ایک کوشش کی گئی ہے، مسلسل 2 دہائیوں سے کوشش ہے کہ پوری سوسائٹی کو، سماج کو کسی نہ کسی طرح سیاست یا سیاسی پروسیس جہاں سے وہ اپنے حقوق کا دفاع کر سکتے ہیں، ان کو تحفظ حقوق کو دے سکتے ہیں، اس پروسیس سے کاٹنے کی کوشش کی گئی ہے مختلف طریقوں سے. آج نوجوانوں کو کریئرزم کے نام پہ یا جو کامیابی کے شارٹ کٹس ہیں ان کے نام پہ کس طرح ذاتی سطح پہ ایک زیادہ کامیاب زندگی گزار، ان خیالات کے گرد و مجموعی سطح پہ سیاست کو مجموعی سطح پہ ایک آپ کہیں کہ ایک نیگیٹو اس کا ایک امیج فریم کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے کٹیں. تو ایک تاریخی طور پہ ایک ڈی پولیٹیسائزیشن بھی ایگزسٹ کرتی ہے. جب ہم اداروں کے اندر جاتے ہیں، یہاں تک کہ سرکاری اداروں کے اندر رہیں یا پرائیویٹ ادارے ہوں، وہاں طلباء کو ایڈمیشن کے ساتھ ہی ایک ایفیڈیوٹ لیا جاتا ہے کہ آپ سیاسی ایکٹیویٹیز کا حصہ نہیں بنیں گے. تو وہ مجموعی طور پر ایک اتھارٹیٹیو ایک ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوئی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ سیاسی پولیٹیسائزیشن، مجموعی طور پر طلباء کا سیاسی بنیادوں پہ موبلائز ہونا وہ ان کے لیے خطرے کا سبب ہے. تو اس سبب ان پابندیوں کے سبب ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر زیادہ مجموعی طور پر سیاست کی گنجائشیں کم دیکھنے کو ملتی ہیں. یہ طلبہ تنظیمیں مجموعی سطح پہ ان اسپیسز میں ایک اہم ایشو، تیسرا جو ایک اہم جز ہے وہ طلبہ تنظیموں کا ہے. طلبہ تنظیمیں وہ اسپیس جو سرکاری نہ ہو، یا بے شک آپ اس میں طالب علم کا اسی طرح استحصال کیا جا رہا ہے، اس کو اس کے بنیادی جو حقوق ہیں اس سے اسی طرح بیگانہ رکھا گیا ہے، لیکن جو سیاسی تنظیموں کی جو پوری کی پوری ایک نفسیات ڈیولپ ہوئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی تبدیلی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسپیس یا وہ ادارہ جو اس سرکاری مشینری کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہاں پہ طلبہ کا استحصال کیا جائے، ہم وہاں پہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو پرواں چڑھائیں، بلکہ ان اداروں میں جو مجموعی طور پر پرائیویٹ سطح پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن جس طرح ان طلباء کی ایک جو مخصوص تربیت کی جاتی ہے، وہ تربیت اور ساتھ ہی ساتھ آپ کہیں کہ جس طرح ان کو یہ بنیادی جو حقوق ہیں
जो प्राइवेट तालीम के नाम पे उनको पूरा का पूरा उनकी लूटमार की जाती है माशी सतह पे। तो मेरे ख़्याल से तलबा तंजीमों को इन स्पेसेस के अंदर भी अपने जद्दोजहद को मजबूती तौर पर एक मुतबादिल दस्तगाह के तौर पर जारी रखना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब माजी में हमारे ज़माने में जब तलबा पॉलिटिक्स होती थी, चाहे वो BSO की सूरत में या PSO की सूरत में, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम की सूरत में या दूसरे पार्टियों की या पीपल्स पार्टी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में, चूँकि पीपल्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के और जमीयत उलमा इस्लाम वो फिर एक पार्टियों के नुमाइंदगी कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि BSO या PSO और ख़ासकर BSO तो मुख्तलिफ़ दड़ों में, और वो सियासी पार्टियों के आलाकार बने। चले उन पार्टियों को तो हम कह सकते हैं कि वो सियासी पार्टियों ने उनको बनाया, वो तो उनके लिए काम करते थे। BSO ने तो अपनी आज़ाद हैसियत शुरू की थी, वो भी आलाकार बना। सर मजमूई तौर पर जो BSO शुरुआती दिनों में 1967 के बाद जो BSO का हम कहते हैं कि पहला जो तकसीम का अमल आता है, जहाँ पे दो वाज़े दड़े बनते हैं। एक दड़ा मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ ज़्यादा एक रुझान रखता है, दूसरा दड़ा नेब की तरफ ज़्यादा रुझान रखता है। तो एक बात हमारे लिए काबिल गौर होनी चाहिए कि ये दोनों दड़े कोई बलोच सियासी आप कहें कि या बलोच कौमी पार्टीज़ नहीं थे, बल्कि ये मजमूई तौर पर नेब एक महकूम अक़वाम का एक अलायंस था जो बुनियादी तौर पर जिसमें पश्तून अकाबरीन भी थे, और आप कहें कि बंगाल की लीडरशिप भी थी मौलाना बाशानी की सूरत में। दूसरी तरफ दूसरा जो एक रुझान था वो भी पाकिस्तान की तरफ था। आप कहें कि पीपल्स पार्टी का उस दौर में एक उरूज था, ज़्यादा आप कहें कि लेफ्टिस्ट ख़यालात, एक जो सोशलिज़म के ओवरऑल जो डिबेट थी, भुट्टो के जो आम गरीब जो पाकिस्तानी के उन्होंने नारे लगाए। तो BSO ने उस मखसूस तौर पर दो नज़रियाती राहों की बुनियाद पर उसने एक नज़रियाती अलायंसेस की बुनियाद पर, नज़रियाती इख्तलाफात की बुनियाद पर मेरे ख्याल से पहली तकसीम बुनियादी तौर पर BSO में हुई। लेकिन जो ही हम देखते हैं कि तारीख़ मज़ीद आगे की तरफ बढ़ती है, खुसूसन BSO को जो एक अहम दौर रहा है, मेरे ख्याल से 80s का दौर रहा है, जब नेब की लीडरशिप पे बुनियादी तौर पर एक पाबंदी लगाई जाती है और यहाँ पे जो खला एक डेवलप होती है, वो खला मजमूई तौर पर उसको BSO आके पुर करता है। BSO बतौर तलबा तंजीम एक मास पार्टी का किरदार, एक रोल अदा करता है, और हम उसी दौर को BSO के उरूज के दौर से जानते हैं। आज भी हमारी डिस्कशंस में उस दौर को मजमूई तौर पर हमारे हमसे बड़े BSO के दौर के तौर पर देखते हैं। BSO के दौर के तौर पर उसे याद किया जाता है, उसका जिक्र किया जाता है कि जी फ़िलान दौर में BSO का दौर था। तो मजमूई तौर पर उस खला के सबब BSO इतनी ताकतवर हुई। हसीब बलोच, हम देख रहे हैं कि आज जो हमारे तालीमी इदारे हैं उसमें जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो भी तंग नज़री का शिकार है। मसलन दो तलबा तंजीमों के माबैन कभी यहाँ लड़ाई होती है, कभी हम देखते हैं कि लाहौर में दो तलबा तंजीमों में लड़ाई हो गई, कभी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, और इससे उनकी पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है और दूसरे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी मुतासिर हो रही है। वजूहत क्या है? सर मजमूई तौर पर पिछले 2 दिहाइयों का दौर ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि हम आलमी तौर पर इस 2 दिहाई को सियासी जमूद का दौर के नाम से जानते हैं। इस दौर के अंदर जो मजमूई तौर पर जो ख़यालात है, जिस किस्म की एक सकाफ़त परवान चढ़ाई गई है, वो सकाफ़त अपने आप में एक बुनियादी तौर पर एक तग नज़र सकाफ़त के तौर पर जानी जाती है। एक तग नज़र सकाफ़त के तौर पर हमने देखा है इसको। तो इस अरसे के अंदर मजमूई तौर पर तलबा तंजीमों का आपसी जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुतशद्दिदाना अमल हैं, हमने देखा है कि इनको अक्सर मजमूई तौर पर जो पैदावार है मजमूई तौर पर एक गैर नज़रियाती आप कहें कि गैर शऊरी कल्चर के बुनियाद पे ये अपनी बुनियादें रखती हैं। तो दूसरी तरफ मजमूई सतह पे एक अहम ज़रूरत जिस चीज़ की है मैं समझता हूँ, खुसूसन बलोच तलबा तंजीमों के बाबत जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ मजमूई सतह पे अपने तमाम तर तवानाइयों का ज़िया करते हैं एक दूसरे, और मजमूई तौर पर वो जो कॉज है, जब हम ये महकूम का तारीख़ी तौर पर हम देखते हैं, तारीख़ में जब हम जाते हैं कि महकूम की नफ्सियात रही है कि जब वो अपने बुनियादी मकसद को परस्यू करने
کی طرف اگر اس اہل نہیں ہوتا کہ اپنے بنیادی مقصد کو پرسیو کرنے کی طرف جائے یا بنیادی مقصد کے لیے جدوجہد کرے، تو پھر ہم مجموعی طور پر ہم اپنا ہم اپنے وجود کی جو جسٹیفیکیشنس ہیں وہ دوسرے کے مخالف رہ کر دیکھتے ہیں اور خود اپنے گروہ کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسن بلوچ اور پشتون تنظیموں کے اندر مسلسل بلوچستان کے اندر پرتشدد واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ان پرتشدد واقعات کو رونما ہونے کا بنیادی سبب یہ رہا ہے کہ ان سیاسی تنظیموں نے اپنی سیاسی وجود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو آلریڈی جو ایک سیاسی تعصبات ہیں لسانی بنیادوں پہ، ان کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسٹوڈنٹ کو یہ بتایا گیا ہے کہ پشتون تمہارا دشمن ہے، اور اسٹوڈنٹ کو اپنے ساتھ یکجا کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس ایک نظریاتی ایک شعوری ایک مقصد نہ ہو جو مجموعی طور پر ایک زیادہ بہتر، ایک زیادہ اشتراکیت پہ مبنی ایک سیاسی کلچر کو پروان چڑھائے، تو اس کے نہ ہونے کے سبب میرے خیال سے اس طرح کے آپ کہیں کہ تنگ نظر ثقافت نے پروان ہوا ہے اس پورے عرصے کے دوران۔ کیا اس میں سیاسی پارٹیاں بھی انوالو ہیں؟ سیاسی پارٹیوں کا ایک اہم کردار رہا ہے اس عرصے کے اندر، یعنی سیاسی پارٹیوں نے مجموعی طور پر طلبہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ طلبہ تنظیمیں جن کا بنیادی کام یونیورسٹی کے ایک متبادل دستگاہ کے طور پر کام کرنا ہے، ایک متبادل کلچر کے لیے کام کرنا ہے، ایک متبادل ثقافت کو نمو دینا ہے، اور بنیادی طور پر اس ثقافت سے ایک سیاسی کیڈر جو مجموعی طور پر ایک اہم ایک مثبت کردار ادا کر سکے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ لیکن سیاسی پارٹیز کے نیچے عام طور پر طلبہ تنظیموں، کیونکہ سیاسی پارٹی آپ کہیں کہ اپنی ساخت میں زیادہ طاقتور ہوتی ہے، زیادہ بڑی ہوتی ہے، اور مجموعی طور پر تجربے کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں یا سیاسی شعور کی سطح پہ آپ دیکھ لیں، تو کہیں نہ کہیں پہ آ کے جب طلبہ تنظیمیں اس کی ڈومین میں رہتی ہوں، سیاسی پارٹیز کے ڈومین میں بھیج جاتی ہیں، اور اپنا جو کام ہے مجموعی طور پر اس کو کرنے کے حق نہیں رہتی۔ دوسرا اہم ترین جو ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے سیاسی طلبہ تنظیموں کو سیاسی پارٹیوں کے زیر اثر رہنے سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انحصار کے تعلق کے اندر وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو، جو کیڈرز کے لیے ایک سیاسی طالب علم کے لیے کافی اہم ہوتا ہے، وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو ڈیولپ نہیں کر پاتے، اور مجموعی طور پر ایک تباہ ایک سیاسی ثقافت کی طرف رجوع کرنے کی طرف جاتے ہیں، جہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ شعوری دستگاہوں کو پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کی طرف سے باقاعدہ کوشش ہوئی کہ سرکس کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ ایک ڈنڈا مار کو ایک جو بنیادی طور پر ڈنڈے کو ہی اپنی قوت سمجھتا ہے، اس کو مجموعی طور پر اس کے بنسبت بالمقابل ایک سیاسی کیڈر جو سیاسی نظریات سے واقف ہے، سیاسی جدوجہد کے آرٹ سے واقف ہے، ان دونوں کو اپنے تابع میں اگر آپ رکھنا چاہیں، میرے خیال سے ڈنڈا مار کو رکھنا زیادہ آسان ہوگا، جس کا ذہن نہ سوال کرنا جانتا ہو، جس کا ذہن تابعداری کو قبول کرنا جانتا ہو۔ تو اس وجہ سے میرے خیال سے لیکن یہی سیاسی پارٹیاں پھر یہ الزام لگاتی ہیں کہ یہ ریاست ہم کو لڑا رہا ہے، یہ الزام ریاست پہ ہے۔ مجموعی طور پر سیاسی پارٹیوں کا اپنا بھی ایک اہم رول رہا ہے یہاں پہ، اور مخصوص اس لسانی تعصبات کو پروان چڑھا کے یا دیگر آپ کہیں کہ اس طرح کے تفریق پہ مبنی کلچرز ثقافت کو پروان چڑھا کے انہوں نے اپنے مختلف وقتوں میں اپنے سیاسی مفادات کا حصول کیا ہے۔ ان سیاسی پارٹیوں کی تاریخ میں بھی رہی ہے، اور نہ صرف سیاسی پارٹیاں بلکہ یہ بات بھی ایک درست ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی یہ کوششیں ہوئی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح طلبہ کو ایک دوسرے کے مد مقابل آمنے سامنے کھڑا کیا جائے اور آپس میں ان کو دست گریباں کیا جائے۔ آصف بلوچ، بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور باتیں بھی۔ ناظرین، آپ نے یہ ڈسکشن سنی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں، وہ بھی سرکاری سطح پر، وہاں پہ یہ پولیٹکس زیادہ ہوتی ہے، مختلف تنظیموں کے ناموں سے یہ پولیٹکس کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کے مابین بھی تصادم شروع ہو جاتی ہے، جس سے یونیورسٹی اور کالجز بند رہتے ہیں، جس سے جو طالب علموں کا علم کا ضیاع ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ لوگ تعلیم پر فوکس کریں، چونکہ یہی قوم
اور ملک کے معمار ہیں اور آنے والے وقتوں میں انہوں نے ہی سنبھالنا ہے۔ اللہ کرے کہ ان کو وہ شعور آ جائے کہ یہ صرف وہ کام کریں جو قوم کے لیے، وطن کے لیے اور ان کے لیے بہتر ہو۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔